عصمت بی کو ہے رخشندہ کی شادی کی فکر، تو رفت بی نے زبیر کی جانب دلایا ہے ان کا دھیان۔ اس کے ساتھ ہی عصمت بی برسوں سے سوچے بیٹھی ہیں اپنی چھوٹی بہن رفت بی کو اپنے پاس لے کر آنا اور ساری زندگی اپنے پاس ہی رکھنا اور اپنی بھانجی فرخندہ کو اپنی بہو بنانا۔ اور ناول کی اس قسط کے دوسرے حصے میں آپ سنیں گے موری صاحب اور ثاقب حسین کی سدا بہار بچپن کی دوستی اور ٹیلی فون پر ہونے والی ایک زندہ دل، خوش گفتار، فضلہ سنج اور شوخی سے بھرپور گفتگو کا احوال، جس میں ادب اور آداب کا بھی ہے خوب لحاظ اور خیال۔ یہ سب جانیے۔ السلام علیکم۔ معاشرتی اور رومانوی تحریروں اور موضوعات پر مبنی میرے افسانوں، کہانیوں اور ناولز کا سلسلہ باغ جیشب، جس میں آپ سب سن رہے ہیں میرا پہلا ناول زرد خزاں کی اوٹ سے جھانک رہی ہے بہار شب رخ، اور آج آپ اس ناول کی 39ویں قسط سنیں گے۔ رخشندہ کے جوڑ کا کوئی رشتہ اس سارے خاندان میں نہیں تھا۔ جو تھے وہ گھر بار کے ہو گئے تھے اور اپنی ذمہ داریوں کو اٹھا رہے تھے، اور جو اب تھے وہ یا تو چھوٹے تھے یا منسوخ تھے۔ عصمت بی سوچتی تو فکر مند ہو جاتی، اور جب سے رفت بی نے عصمت بی کو زبیر کے لیے اشارہ دیا تھا، عصمت بی مسلسل اس بارے میں سوچے ہی جا رہی تھی۔ رفت بی کی بات تو اپنی جگہ بالکل صحیح تھی اور زبیر ہر لحاظ سے بہت مناسب تھا، ہاں مگر خود عصمت بی کا ذہن نہیں گیا تھا۔ تابندہ ابھی بہت چھوٹی تھی، یوں بھی رخشندہ اور تابندہ کی عمروں میں 6-7 سال کا فرق کہیں نہیں گیا تھا، اور زبیر تابندہ کو اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھتا تھا۔ لاڈ کا برتاؤ اور اسے ستائے جاتا، ہاں مگر رخشندہ کے ساتھ زبیر کا سلسلہ ضرور بن سکتا تھا۔ سہیل کے ساتھ برسوں کی دوستی تھی، گھر میں آنا جانا تھا، ہاں مگر زبیر کے گھر والوں میں سے کبھی کوئی اس طرح عصمت بی کے ہاں نہیں آیا تھا۔ ایک مرتبہ زبیر کی والدہ ضرور آئی تھی، مگر موقع سے ہی ان کا آنا ہوا تھا۔ خود عصمت بی کو بھی زیادہ میل جول پسند نہیں تھا اور اپنے بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں میں ہی مصروف رہتی، لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زبیر کی والدہ نے بھی کبھی انہیں آنے کو اصرار نہیں کیا تھا۔ پھر عصمت بی کی بھی ہمت نہیں ہوئی، بس سہیل اور زبیر دونوں بچوں کی بچپن کی دوستی ہی تھی جو ابھی تک قائم تھی۔ سہیل نے اکثر ہی بتایا تھا کہ زبیر شادی اور ذمہ داریوں سے دور بھاگتا ہے۔ فی الحال اس کا شادی کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، بلکہ اب تو وہ ملک سے باہر جا رہا تھا اور ساری تیاری مکمل تھی۔ جانے میں اب یہی کچھ دن رہ گئے تھے، وہ آ کر مل بھی گیا تھا۔ عصمت بی کا ذہن اس ایک نکتے پر مرکوز تھا، وہ بہت دھیان سے سوچے جا رہی تھی۔ زبیر اچھا پڑھے لکھے گھر کا، کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا، بچپن کا دیکھا بھالا، اور اگر رخشندہ کی زبیر کے ساتھ شادی ہو جائے تو یقینی طور پر وہ بہت خوش رہے گی۔ ہر ماں کی طرح عصمت بی بھی تو چاہتی تھی ان کی بیٹیاں اچھے گھروں میں جائیں، خوش رہیں، مگر یہ سب تو اس وقت ممکن تھا جب اس طرح کی کوئی بات ہو۔ زبیر کے گھر والوں نے کبھی کوئی میل جول نہیں رکھا تھا، اور نہ ہی عصمت بی خود اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں کوئی بات کر سکتی تھی۔ وہ چاہ سکتی تھی، دعا کر سکتی تھی، مگر اپنے ہی منہ سے اپنی بیٹیوں کی شادی کی بات کیسے کر لیتی؟ 2 بیٹیوں کی ماں تھی، اور بھلے وہ جس قدر بھی خواہش کر لیں، مگر زمانے کے طور طریقوں روایتوں کا بھی تو انہیں کس قدر خیال تھا۔ بیوگی کی چادر اوڑھ کر 3 بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر پھونک کر رشتوں کو نبھا مصلحتوں کو سمجھتے طے کیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی بیٹی کے لیے شادی کی بات اپنے منہ سے نہیں کر سکتی تھی۔ ہائے آپا جان، کیا بات ہے؟ آپ کچھ سوچ رہی ہیں؟ رفت بی کی نگاہ پڑی تو انہیں دیکھتے وہیں آ گئی۔ ہاں رفت بی، سوچ تو رہی ہوں، مگر کچھ خاص تو نہیں۔ تم نے زبیر کے لیے بات کی ہے نا؟ تو ذہن اسی طرف چلا گیا۔ عصمت بی سادگی سے بولی۔ ہائے آپا جان، ہاں تو اس میں بھلا اتنا سوچنے کی کیا بات ہے؟ بسم اللہ کریں آپا جان۔ رفت بی ان کے باندان سے سونف اور چھالیوں کو چون چون کر منہ میں ڈال رہی تھیں۔ رفت بی، تم بھی پگلا گئی ہو، کیا بات کرتی ہو؟ میں بیٹی کی ماں ہو کر اپنے منہ سے اپنی بیٹی کے لیے بات کروں گی؟ عصمت بی مسکرائی۔ ہائے آپا جان، اس میں برائی والی بات کیا ہے بھلا؟ رخشندہ کے حساب سے خاندان میں کوئی جوڑ ہوتا تو جتنا میں جانتی ہوں آپ کے خاندان والے خود ہی آپ کے یہاں چلے آتے اور رخشندہ کو اپنی بہو بنا کر لے جاتے، مگر اب غیروں میں بیٹی دیتے ہمیں خود بھی کوشش کرنی پڑ جاتی ہے۔ کبھی تو بیٹی کے رشتے گھر ویسے ہی چلے آتے ہیں اور کبھی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ رفت بی، تمہاری ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، مگر لڑکے والوں کے ہاں سے ایسی بات ہو اور یہ سلسلے چلیں تو ہی مناسب لگتا ہے، اور میں حوصلہ کر بھی لوں اور کہہ سنتا
زبیر کے گھر یہ بات پہنچا بھی دوں، مگر اگر انہیں منظور نہ ہوا تو میری بات بھی جائے گی اور حوصلہ اور ہمت بھی میری ٹوٹ جائے گی۔ رفت بھی تم یہاں آتی ہو رہتی ہو، تم نے دیکھا ہے نا یہ بچہ ہی آ جاتا ہے، مگر کیا کبھی تم نے دیکھا زبیر کی ماں یہاں آ کر میرے پاس بیٹھی ہوئی ہو، یا اس کے گھر سے ہی کوئی اور کبھی ملنے کو آ گیا ہو 2 گھڑی کو بیٹھنے، حال احوال پوچھنے؟ یہ دوستی تو بس ان دونوں بچوں کی ہی ہے اور گھروں تک کبھی نہیں گئی۔ میں انگلی پر گن کر تمہیں بتا سکتی ہوں کہ زبیر کی ماں میرے ہاں کتنی مرتبہ آئی ہے، بس موقع پر ہی آئیں اور 2 گھڑی بیٹھ کر چلی گئیں اور کبھی مجھے آنے کو اصرار بھی نہیں کیا۔ ہائے رفت بھی، پھر میری بھی ہمت نہ ہوئی، اور سہیل نے بھی مجھے کتنی مرتبہ بتایا ہے کہ زبیر شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ باپ کی کمائی اچھی تھی، گھر اپنا ہے، گاڑیاں ہیں، گھر میں اچھے بھلے حالات رہے سو کبھی ذمہ داری بھی نہ اٹھائی، اور ابھی بھی شادی کی ذمہ داری سے گھبراتا ہے۔ باہر جا رہا ہے اور کچھ عرصے باہر رہ کر آئے گا تبھی شاید سوچے گا۔ حالانکہ رفاق کا دیا سب کچھ ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر رفت بھی کچھ لوگ خوب سے خوبتر کی تلاش میں ہی لگے رہتے ہیں، زندگی کو صبر شکر کے بجائے اپنے ڈھنگ سے گزارنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا یہیں رہتا، نوکری کرتا، شادی کرتا، گھر بساتا۔ عصمت بھی افسردگی سے بولی، ہائے آپا جان، بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، فرخندہ کے باپ کے پاس کیا کچھ نہیں تھا مگر ناشکری کی۔ ہائے آپا جان، مجھے تو شادی کے بعد معلوم ہوا مجھ سے پہلے بھی ایک عورت تھی مگر اس سے اولاد نہ ہوئی، مجھ سے شادی تو ہوئی مگر بیٹی ہوئی، بس بیٹے کی خواہش نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ یہاں فرخندہ ہوئی اور وہاں اس نے اپنی تیسری بیاہ کی فکر کی۔ وہ لوگ فرخندہ کے ابا کی برادری اور گاؤں کے نہیں تھے مگر روز وہاں کے چکر کاٹتا تھا۔ وہ لوگ رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے گھر بار کے ہو، بیٹی والے ہو، مگر یہ روز وہاں جاتا تھا، منتیں کرتا تھا، فریادیں کرتا تھا۔ ہائے آپا جان، صاف لگتا ہے پہلے سے ہی دونوں کا کوئی چکر رہا ہوگا، ایسے ہی تو کوئی کسی کے لیے خوار اتنے بڑے بڑے راستے نہیں ناپتا نا۔ رفت بھی افسردگی سے بولی، رفت بھی تم دل کو روک نہ لگاؤ، وہ جہاں رہ رہا ہے رہنے دو، اور میں تو تمہیں اسی وقت ہی اپنے پاس لانے کو آ گئی تھی۔ عصمت بھی نے بغور اپنی چھوٹی بہن کی جانب دیکھا۔ ہائے آپا جان، مجھے یاد ہے، مگر تب مجھے ایک آس تھی شاید کہ فرخندہ کا باپ واپس آ جائے گا، مگر آس آس ہی رہی، انتظار کرتی رہی، راہ تکتی رہی، زندگی گزر گئی، اتنا زیادہ وقت گزر گیا مگر وہ نہ آیا، بیٹے ہو گئے، اس کی زندگی میں خوشیاں آ گئیں، بہار آ گئی۔ ہائے آپا جان، اس کی نئی دلہن بڑی ہی خوبصورت ہے، اچھی شکل صورت والی، خوب سچ صبر کر رہتی ہے۔ فرخندہ کے ابا نے اسے پھولوں کی طرح تخت پر بٹھا کر سجا کر رکھا ہے۔ رفت بھی کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، لاکھ وہ دل کی سخت ہو گئی تھی، وہ اب فرخندہ کے باپ کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ایک وقت عرصہ سب ایسے ہی گزر گیا تھا، بچی بڑی ہو گئی تھی، وہ اب فرخندہ کی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ ہاں مگر ایک ملال تو بہرحال ان کے دل میں موجود ہی تھا، بیٹے کی خواہش آگے آ گئی تھی۔ شوہر کے خاندان والوں نے ایک گھر کو 2 گھر کر دیا تھا، فرخندہ کی باپ کی بہنوں نے خوشی خوشی اس کے اگلے بیاہ کی تیاری کی تھی۔ رفت بھی اکیلے کیا کر لیتی، نہ ماں تھی اور نہ باپ، ہاں ایک بہن کا رشتہ اور آسرا ضرور تھا، مگر عصمت بھی دوسرے شہر میں زندگی گزار رہی تھیں، بیوہ ہو گئی تھیں۔ رفت بھی کو اپنی بڑی بہن عصمت بھی کی مشکل زندگی کا، ان کے حالات کا بھی احساس تھا، حالانکہ جب رفت بھی کے ساتھ ان سب حالات کا عصمت بھی کو پتہ چلا تو دوڑے دوڑے وہاں گئیں، فرخندہ کے باپ کے خاندان والوں کو بٹھا لیا، مگر وہ نئی عورت کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا، وہ اپنی زندگی میں خوش تھا۔ تب عصمت بھی اپنی چھوٹی بہن رفت بھی کو ساتھ لانے کی کوشش میں لگ گئیں، مگر اس کے لیے رفت بھی خود راضی نہیں تھی۔ اتنے دنوں تک یہی سب ہوتا رہا، عصمت بھی گھر بار اور شہر چھوڑ کر اپنی بہن کے پاس تھی، آخر کب تک وہاں رہ سکتی تھی؟ جب کچھ نہ بن پڑا تو واپسی کی راہ لی، اور کیا کرتی، مگر بیوگی کی زندگی، گھر کے مشکل حالات اور دوسرے شہر میں رہنے کے باوجود بھی اپنی چھوٹی بہن کی فکر سے کبھی غافل نہ رہی، جیسے تیسے رفت بھی کے حال احوال کی خبر بھی رکھتی
اور تسلی حوصلہ بھی دیتے ہیں۔ رفت بھی اس وقت میں نے تمہاری بات مان لی تھی، مگر اب فرخندہ کے ساتھ میں تمہیں بھی اپنے پاس لے کر آؤں گی اور ہم دونوں بہنیں ہنسی خوشی اس گھر میں ایک ساتھ رہیں گی۔ عصمت بی نے اپنی چھوٹی بہن رفت بی کو غصے لگایا۔ ہاں آپا جان، ایسا ہی ہوگا۔ میں اب کی بار واپس جاؤں گی تو گھر کا سامان ضرورت مندوں کو دے دوں گی اور باقی ساتھ رکھنے والا سامان وہ سب سمیٹنا شروع کر دوں گی۔ رفت بھی خوشی سے کہنے لگی، اچھی بات ہے رفت بھی، بس تم جلدی جلدی اپنے وہاں کے سارے کام سمیٹ لو اور اس کے بعد میں تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ ہم یہاں رہیں گے اکٹھے ایک ساتھ۔ ہائے میری اچھی آپا جان، رفت بھی ان کے گلے سے لگی۔ رفت بھی تم میرے پاس آتی ہو تو اپنی ساری فکروں اور پریشانیوں کو سوچوں کو بھول جایا کرو، خوشی خوشی یہاں رہا کرو۔ اچھا یہ بتاؤ میں آج تمہارے لیے کیا پکاؤں؟ میری بہن کا آج کیا کھانے کا جی کر رہا ہے؟ عصمت بھی رفت بھی سے لاڈ سے پوچھ رہی تھی۔ ہائے آپا جان، میرا اپنا گھر ہے، آپ جو چاہیں مجھے کھلا دیں۔ آپ کے پکے ہوئے ہاتھ کے سارے کھانے مجھے اور فرخندہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، میں جانتی ہوں۔ اس لیے جب تم میرے پاس آتی ہو تو ناشتے اور کھانے میں خود اپنے ان ہاتھوں سے تمہارے لیے بناتی ہوں۔ شامی کباب اور بریانی بنا لوں، تمہیں پسند ہے نا؟ عصمت بھی اسی خلوص و لگاوٹ سے ان سے پوچھ رہی تھی۔ ہائے آپا جان، ایسے اچھے مزیدار کھانے، بریانی، چاولوں، کبابوں، نہاری، پائے، قورمے، جو بات کراچی میں ہے وہ اور کہیں نہیں۔ بریانی کی بات بتاؤں، چاولوں کے خشکے پر مرغی کی ٹانگ رکھ کر کہتے ہیں یہ لیں مزیدار بریانی۔ مزیدار کھانے تو صرف یہاں کراچی کے ہیں اور ایسے مزیدار کھانوں کا مزہ صرف کراچی والوں کے پاس ہے آپا جان۔ رفت بھی ذرا ہی دیر میں اپنے سارے دکھ کو بھول گئی تھی۔ یہ تو ہے رفت بھی، تم نے کھری بات کہی۔ اچھا میرے ساتھ مارکیٹ تک چلو گی؟ عصمت بھی پوچھنے لگی۔ ہائے آپا جان، خیریت تو ہے نا؟ رفت بھی، میں گھر کا سودا سروف دن میں ہی لا کر رکھ دیتی ہوں، شام کا چکر نہیں رکھتی۔ صبح ناشتہ کیا اور نکل گئی اور 2-3 دن کا سودا سروف اکٹھے ہی لے آتی ہوں۔ یہی کرتی ہوں رفت بھی، اور شام کا دودھ بھی ابھی لے کر آ جاؤں گی۔ عصمت بھی الماری سے اپنا بٹوا نکالتے اپنے پیسوں کو گن رہی تھی۔ ہائے آپا جان، آپ اچھا کرتی ہیں، دن میں ہی گھر کے سودے سرف کو لے آتی ہیں۔ چلے میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ رفت بھی پلنگ سے اتری۔ رفت بھی، تمہاری چپل یہیں اسی پلنگ کے نیچے رکھی ہے؟ عصمت بھی کو خیال آیا۔ ہاں آپا جان، میں نکال لیتی ہوں۔ عصمت بھی الماری سے اپنی چادر کو نکالتے کمرے سے نکلتی صحن کی جانب بڑھی۔ تابندہ، گھر کی صفائی نہیں کی ابھی تک؟ سارا گھر ایسے ہی پڑا ہے، اماں برتن دھو رہی تھی۔ چل اچھی بات ہے۔ بہن کے ساتھ باورچی خانے میں ہاتھ بٹا دیا۔ سارے میلے کپڑوں کو گرم پانی کر کے سرف بھگو لینا، میل صاف ہو جائے گا۔ اماں صحن میں سے چارپائی کے پاس پڑی اپنی چپلیں پیروں میں ڈالتے اسی طرح سے ہدایت دے رہی تھیں۔ اماں باہر جا رہی ہیں؟ ہاں، سودا لینے جا رہی ہوں۔ اماں نے چادر کھول کر خود پڑھ لی۔ اماں آپ کو سودے کا پرچہ لکھ کر دے دوں؟ تابندہ کو خیال آیا۔ نہیں رہنے دے، لانے والا سودا سرف مجھے یاد ہے۔ آ جاؤ رفت بھی، عصمت بھی نے انہیں آواز دی۔ ہائے آپا جان، میں آ رہی ہوں۔ چل تابندہ بیٹی، جلدی جلدی گھر کے سارے کاموں کو سمیٹ لے، میں اتنے میں آ رہی ہوں۔ گھر کا دروازہ بند کر لینا اور کوئی آئے تو بغیر پوچھے دروازہ نہ کھولنا۔ دروازے تک جاؤ تو سر پر دوپٹہ ڈال کر جانا۔ اماں نے ہمیشہ کی طرح اپنی ہدایت کا سلسلہ اسی طرح شروع کیا۔ جی اماں۔ چلے آپا جان۔ رفت بھی کمرے سے آئیں تو اماں گھر سے نکلی۔ رفت بھی ان کے ساتھ باہر نکلی۔ تابندہ نے بڑھ کر گھر کے دروازے کو بند کیا اور کنڈی لگائی اور پھر میلے کپڑوں کو چھانٹنے لگی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی اور ثاقب حسین میز پر فائل کھولے جھکے بیٹھے تھے۔ ان کا سارا دھیان اپنی فائل پر مرکوز تھا، مگر ٹیلی فون سیٹ پر ہونے والی کال اسی طرح بج رہی تھی۔ عموماً رومانہ بیگم کو گھر سے کبھی فون کرنا ہوتا تو اس نمبر پر کرتی۔ بہت خاص اور قریبی دوستوں اور احباب کے پاس یہ نمبر تھا اور جب اس فون سیٹ کی گھنٹی بجتی ثاقب حسین خود ہی ریسیو کرتے۔ تیسری گھنٹی پر انہوں نے اسی مصروف سے انداز میں ہاتھ بڑھاتے ریسیور کو اٹھا لیا، مگر نظریں اور تمام تر توجہ فائل پر تھی۔ ہیلو۔ خیال تو یہی تھا کہ شاید گھر سے ہی فون آیا ہے اور گھر سے فون رومانہ بیگم ہی کرتی۔ ہیلو ثاقب۔ ماؤتھ پیس سے نکلنے والی آواز مردانہ تھی اور غیر انجان بھی نہیں تھی۔ ابھی ثاقب حسین اندازہ کر ہی رہے تھے تب وہ دوبارہ گویا ہوئے۔ ارے بھائی، غوری بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ ارے غوری، تم کیا حال ہیں بھائی، آج کیسے فون کر لیا؟ ثاقب حسین نے کھلی ہوئی فائل کو ایک طرف کیا اور کرسی سے ٹیک لگائی۔ حال بالکل فٹ فاٹ ہے جناب، آپ کی خیریت مطلوب چاہتے ہیں۔
ऐसी ही तबीयत पाई थी। बात करते तो खूब ही बदला संजी का मुजाहरा करते। ज़माना तालिबी इल्मी से ही ऐसे ही मिजाज था। बचपन की दोस्ती, तमाम तालीमी मराहिल इकट्ठे तय किए थे और आज भी उनकी ये दोस्ती उसी तरह कायम थी। अरे भाई, मैंने सोचा तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे घर आने की इत्तला दे दूँ। गौरी बोले। गौरी, घर आने की इत्तला देने की कब से ज़रूरत पड़ गई तुम्हें? तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आओ, बिल्कुल आओ। घर भी तुम्हारा है, हम भी तुम्हारे हैं। साकिब हुसैन मुस्कुराए। हाँ, कहते तो तुम बिल्कुल सही हो। तुम्हारे घर आने के लिए इत्तला देना बताना ज़रूरी है और ना ही इजाज़त दरकार। मगर दोस्त, वो क्या करें, एक अदद बेगम साहिबा भी हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं और ज़िंदगी के सफ़र में बरसों से शौहरे नामदार यानी हम तो हमारे साथ रवा दवा हैं। तुम्हारे यहाँ आने का प्रोग्राम तो बनाया ही है, मगर भाभी को फ़ोन करके कल आने की इत्तला भी उन्होंने फराहम कर दी होगी। भाई, मुझे ख़याल हुआ कि मैं भी तुम्हें फ़ोन कर दूँ। गौरी उसी तरह बात की वजाहत दे रहे थे। गौरी, ये रस्मी तकल्लुफ़ात तुम्हें सूट नहीं करते। साकिब हुसैन कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए आहिस्ता आहिस्ता झूलते जा रहे थे। गौरी की बातों से महजूज अपनी सारी मसरूफियत, सारी थकान को जाने कहाँ भूल गए थे। गौरी उनसे बात कर रहे थे तो साकिब हुसैन उनकी बातों से महसूस हो रहे थे। हम दोस्त और हमारी दोस्ती, बल्कि परसों की दोस्ती हमारी। और दोस्ती क्या है जनाब, फैमिली ट्रम्प सी समझें। गौरी बोले। बिल्कुल बिल्कुल, साकिब हुसैन ने उनकी बात की तायद की। इसीलिए हमारी बेगम साहिबा का ख्याल है हम कल आपके यहाँ आ जाएं और इसीलिए हम कल आ रहे हैं और बड़ी ख़ास तैयारी के साथ आ रहे हैं। गौरी मुस्कुराए। गौरी, बिल्कुल आओ, बड़ी खुशी होगी, हम मिलकर बैठेंगे, गपशप होगी। मगर ये ख़ास तैयारी का किस्सा क्या है गौरी? साकिब हुसैन कदरे संभल कर बैठे। भाई दोस्त, ये किस्सा तो कल तुम्हारे घर आकर ही खुलेगा। ये फरीहा की ख़ास ताकीद है और तुम तो जानते हो किस कदर ताबेदार और फरमा बरदार शौहर वाक़ई हुआ हूँ। हाँ भाई, ये तो है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि सारे शहर में आपकी इस फर्माबरदारी और ताबेदारी का डंका बजा हुआ है। साकिब हुसैन मुस्कुराए। कारोबारी हजरात के फैमिलीज़ में आपकी इसी फर्माबरदारी और ताबेदारी की खूब मिसालें भी दी जाती हैं। साकिब हुसैन गौरी की इस बात पर बरजस्ता हुए और उनकी बात के साथ ही गौरी का कहकहा बुलंद हुआ। दुनिया में हमारे किस्से मशहूर हुए हैं और बेगम साहिबा हमारी इस जी हुजूरी से ही खाइब हैं, साफ इनकारी भी हैं। गौरी बोले। मैं जानता हूँ। साकिब हुसैन मुस्कुराए। इतनी इल्तिजा है इस मशहूरी के हवाले को, हमारी अतात गुजारी, ताबेदारी और फर्माबरदारी के तमाम किस्सों को यहीं आपकी और हमारी दोस्ती तक ही रख लीजिएगा। गौरी ने शरारतन गुजारिश करनी चाहिए, जिसे साकिब हुसैन को भी समझते थे। हाँ हाँ भाई, बेफिक्र रहो, दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। साकिब हुसैन मुस्कुराए। ठीक है, फिर हम कल आ रहे हैं। गौरी बोले। आप ज़रूर आओ, भाभी को बुलाओ और फरहान को भी लेकर आओ। साकिब हुसैन ने उनके बात का उसी तरह खुलूस से जवाब दिया। भाई, बेगम साहिबा का तो पता है वो हमारे साथ आ रही हैं, मगर बरखुरदार उनको लाने का फैसला अभी ज़ेरे गौर है। गौरी का लहजा मायने खरीज था। बाकी बातें तुम्हारे घर पर ही होंगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी कल मुलाकात हो रही है। साकिब हुसैन ने उनकी बात का उसी तरह जवाब दिया। उसके साथ ही फ़ोन भी बंद हो गया। रिसीवर को क्रेडिल पर रखा, मगर साकिब हुसैन उसी तरह कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए बैठे गौरी की कही बात और ख़ास बात के तनाजुर में सोचते जा रहे थे। आपको मेरी किस कैसी लगी? अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर कीजिए। वो शख्स गरीब है जिसका कोई दोस्त नहीं है, और जब खुलूस, इसार, भलाई, सच्चाई, ये सब सिफात जहाँ मिल जाएं, वही सच्ची दोस्ती है, वही हकीकी दोस्त है। आप भी ऐसे दोस्त बनाएं, ऐसी दोस्ती निभाएं। इनका कोई मोल नहीं और इनका कोई बदल नहीं।